پورنوگرافی کے اوپر آپ کے خلاف ایک آپ سمجھتے ہیں کہ مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں بے حیائی پہ مبنی سائٹ سب سے زیادہ پاکستان میں کھولی جاتی ہیں, اور اس میں بھی فیصلہ آباد میں. جب یہ رپورٹ آئی نا تو ہمارے ٹی وی اینکرز چڑھ دوڑے, جی یہ اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس طرح کی رپورٹوں سے. بجائے یہ کہ آپ اپنی عوام کو سمجھائیں, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. نیٹ کیفوں میں عام لوگ اب تو نیٹ کیفے بھی ختم ہو گئے ہیں, اب تو بالکل ہی مسئلہ خراب ہو چکا ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں ہو گیا. نیٹ کیفے میں آپ کو گدا گاڑی چلانے والے, رکشوں والے, جن کو انگلش ٹائپ بھی نہیں کرنی آتی, وہ جا کے نیٹ کیفے میں کون سی ای میلز کر کے یا گوگل میں کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے تھے, اور پھر وہ کیبن بند بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ ساری اس طرح کی بے حیائی کی سائٹس کھولنے کے لیے. اور پھر آپ کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے. نقصان آپ خود پہنچاتے ہیں, جب کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف سازش ہے. سازش تو آپ خود کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے, اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب بڑے لوگوں کو دیکھ کے تو اپنے ڈیسیژن کے معاملے میں اس طریقے سے معاملات کو نہ لے کے چلیں. اگر عدالتیں کمزوری دکھا دیں گی تو پھر پیچھے گورنمنٹوں نے کیا معاملات کو لے کے چلنا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو سب سے بڑا کندہ ہی عدالت کا ہوتا ہے. اگر یہ عدالتیں نہ ہوتی تو یہ بسنت کے اوپر جو ہر سال تماشا ہو کے اتنے بچے کٹتے تھے, یہ رکنا تھا. گورنمنٹ نے تو اناؤنسمنٹ کر دی تھی ہم اس سال بسنت کروائیں گے, وہ تو پھر عدالتی فیصلہ تھا, اس کے حوالے سے پھر پروسیڈنگ ہوئی تو بیک فٹ پہ چلے گئے. اگر گورنمنٹ پہ ہوتا ہے تو یہ چائنا سالٹ جس کا کروڑوں کا بزنس ہے لوگوں کا, یہ چائنا سالٹ کی شکل میں جو زہر آپ کو کھلا رہے تھے اجینو موٹو, اس پہ بندی لگنی تھی اگر سپریم کورٹ ڈیسیژن نہ لیتی. آج آپ مارکیٹ میں جائے آپ کو نہیں ملے گا, کسی دکان میں نکلا ہے تو دکان سیل ہو جائے گی, نہیں ملتا. اگر عدالتیں نوٹس نہ لیتی تو یہ جو آپ کو زہر والی سیاہی کے اندر آپ کو پکوڑے اور سموسے بیچ رہے تھے اخباری کاغذ میں, یہ رکنے تھے. آج آپ دیکھیں سموسوں کی دکانوں میں, پکوڑوں کی دکانوں پہ آپ کو وائٹ کلر کے کاغذ ملیں گے یا خاکی لفافے, کیونکہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی کہ وہ جو اخباری کاغذ کے اوپر انک لگتی ہے وہ مضر صحت ہے. سپریم کورٹ اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور ڈیسیژن لے لے, بسنت کے اوپر بھی سب سے پہلے صدیقی صاحب نے ہی پابندی لگائی تھی نا. دیکھیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ لکھا گیا ہے, اس کے بعد سے بسنت ختم ہی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر سال جب بھی کوئی ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے. اور اب آپ کو تو پتہ ہے اس دفعہ کیا کچھ ہوا ہے. جنہوں نے چوری چھپے بسنت والا معاملہ کیا نا, تو اس دفعہ تو پولیس والوں نے بڑی سیڑھیاں رکھی ہوئی تھی, دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہی نہیں تھے کسی کا, کیونکہ دروازہ کون کھولتا ہے. سیڑھیاں لگا کے ڈائریکٹ چھت پہ چڑھ کے بچے گرفتار کیے انہوں نے پولیس والوں نے اس دفعہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کل کو بچے مرتے ہیں تو تاریخیں تو ہم کورٹ میں بھگت رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پولیس کو خوشی ہوئی ہے بسنت کے اوپر بندی لگنے کی, ان کے لیے تو عذاب بنا ہوا تھا. شکر ہماری پولیس بھی کسی ڈیسیژن کے اوپر خوشی ہے, ورنہ تو کہتے ہیں ہمارے لیے کام ہی بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو کام وہ والا بڑھتا تھا, یہ تو جس کے بچے کٹے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ یہ اس دور کے کیا نقصانات ہیں. اور اللہ کا شکر ہے. تو اس طرح سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور اب جس طریقے سے یعنی پاکستان میں اس وقت جوڈیشری یعنی پچھلے سمجھ لیں 15 سالوں کے اندر جو ایک ایپیکس کے اوپر پہنچی ہے نا, تو وہ اس بڑے اچھے سٹیٹس میں ہے کہ پاکستان میں اب جوڈیشری کے خلاف کوئی زبان کھولتا نہیں ہے. تو اگر وہ اس طرح کے ڈیسیژن ان کے جو دلیر قسم کے جج ہیں دلائل کی روشنی میں لے لیں تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. حکومت بھی ذرا تھوڑی ڈر رہی ہوتی ہے, عدالت کے کندھے پہ رکھ کے وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ عدالتیں اس طرح کا ڈیسیژن کریں کہ یہ پاکستان کے آئین میں جو اسلامی تشخص ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو بے حیائی پہ مبنی پروگرام رمضان کے اندر چلائے جا رہے ہیں, کم از کم رمضان کے اندر تھوڑی بہت یعنی شرم و حیا کریں. ویسے تو پورا سال ہی کریں, لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے, تو آپ تھوڑا سا مہربانی کریں کہ آپ کے وہ جو بزرگوار ہیں وہ بھی قید ہیں, آپ بھی تھوڑے دن کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی شیطان ہی ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا, تو تھوڑی سی چھٹی یہ بھی کر لیں. اس حوالے سے گورنمنٹ یعنی ڈیسیژن تو بعد میں لے گی, میرے خیال ہے کورٹس کا ہی کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور اس طرح کے پروگراموں کے اوپر پابندی لگائی جائے. کم از کم رمضان شریف میں ان اوقات میں جو سحری اور افطاری کے ہیں ایسے پروگرام لگائے جائیں جو یعنی بینیفیشری ہوں عوام الناس کے لیے. تو میرا تو یہ موقف ہے جی, ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا.